میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی اپنے مالک سے کرا دی تھی۔ میرا باپ اس کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہ اندھا تھا۔ میں جوان تھی اور خوبصورت تھی۔ میری شادی میرے ابا کے مالک سے ہو گئی تھی۔ سہاگ رات کو میرا شوہر قریب ہونے لگا اور اس کو تو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا۔ میرا اندھا شوہر میرے جسم کو ٹٹولنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ برا لگتا اور میں اس سے نفرت کرنے لگتی۔ میں نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور اس کو سونے کی انگوٹھی دی اور اس کو کہا کہ اگر تم میرا یہ کام کرو تو میں تم کو بہت زیادہ انعام دوں گی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ میری بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ غریب تھی اور میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اور پھر میں نے اس کو اپنے کمرے میں بھیج دیا، خود باہر صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ تقریباً کچھ منٹ بعد نوکرانی کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے ملازمہ کو بیڈ پر الٹا لٹایا ہوا تھا۔ میرا غصے کی وجہ سے بہت برا حال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ گھر والوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے مجھے ایک اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا، ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کہیں اکیلے آ جا بھی نہیں سکتا، اسے میرا ہمسفر بنا دیا گیا۔ انہیں تو بہت فائدہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی لالچ کی وجہ سے ان کو پیسے مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی، کس کے سامنے اپنی فریاد کرتی، اور نہ ہی مجھے کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس آواز سنائی دی تھی، تو پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا چچا بھی موجود تھا، جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا اور اس کا خیال رکھتا۔ میرے شوہر کو وہ بٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا، میڈم اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں اپنے آنسو چھپا رہی تھی اور میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میرے نقوش دیکھنے لگا۔ غصے سے میرا برا حال تھا، مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے چھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ حیرانی تھی۔ اس رد عمل کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان سے ہوں، جو اس کی دولت پر مر مٹی ہوں، اور اس کی دولت کی وجہ سے میں نے شادی کی ہے۔ میں اسے کیسے دھتکار سکتی تھی؟ میں تو ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا دماغ تو بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ میں اس سے کسی بھی طرح اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور بار بار میری نگاہوں کے سامنے اس کا چہرہ تھا۔ تب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں جلدی سے کہنے لگی کہ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ ان کپڑوں میں مجھے گھٹن فیل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہیوی ویٹ کے کپڑے ہیں۔ میں واش روم میں چلی گئی اور میں نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس گھر کی ملازمہ کہاں ہے، جو آتے ساتھ ہی جس نے مجھے روم دکھایا تھا اور جس نے مجھے رو رو کر اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستانیں سنائی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کیوں نہ میں اس ملازموں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں، تو میں باہر چلی آئی اور اس ملازموں کو ڈھونڈنے لگی، اور 7 ملازموں کا کوارٹر تھا۔ تو سامنے چوکیدار بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے دیکھا اور کہا، بی بی جی خیریت ہے آپ اس وقت؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بیگم صاحبہ آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے شمیم سے بات کرنی ہے۔ شمیم کہاں ہے؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار شمیم کو بلا کر آیا۔ وہ شاید سو رہی تھی اور حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، بی بی جی کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لانچ میں لے آئی۔ میں نے قیمتی ہیرے کی جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کو دے دی، اور یہ انگوٹھی مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ میری پری کی انگوٹھی تھی اور میری پسندیدہ تھی، مگر مجھے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اب قربان کرنا تھا۔ میں نے شمیم سے کہا کہ تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ شمیم نے کہا، میڈم آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گی، اور تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تمہاری بیٹی بھی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے بھی تمہیں پیسے چاہیے تھے۔ جب میں آئی تھی تو نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، جی میڈم میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا بھی علاج کروا دوں گی اور شہر کے بڑے مہنگے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرواؤں گی، مگر تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ جب میں نے اس کے کان میں وہ کام بتایا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور کہنے لگی، نہ بی بی جی نہ،
اگر میرے بندے کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے زندہ ہی مار دے گا اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر ماں نے اس کو بازو سے پکڑا، اسے جھنجھوڑا اور کہنے لگے اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں تم پر اپنی انگوٹھی چوری کا الزام لگا دوں گی۔ اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی اور میری بات ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنی جگہ بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر نکل آئی، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کمرے سے شکستہ انداز میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر میرے چہرے پر دوڑ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جھکی جھکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ غریب تھی، بغیرت نہیں تھی، اس کی بھی مجبوری تھی، اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بر وقت میرے دماغ نے اچھا منصوبہ بنایا تھا اور نہ ہی میں اس شخص کو برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت زیادہ خیال رکھتا اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر جب اس کو دیکھتی تو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ جاتا۔ مجھے اس سے سخت نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا تو دوبارہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جو کچھ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا تو دوبارہ واپس ان کے گھر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میری ماں خود آ گئی اور روتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور شکوہ کرنے لگی، تم اتنے دن سے آئی ہی نہیں، نہ ہی مجھے کال کی اور نہ ہی ملنے کے لیے آئی۔ میرا دل چیخ اٹھا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ میں بجھے بجھے دل کے ساتھ امی کے ہاں رہنے کے لیے ان کے گھر آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میری ملاقات احمد سے ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری پرانی محبت بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کیا اور مجھ پر نظر ڈال دو۔ دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر کھڑا تھا۔ کافی دیر تک میں نے اس کو نظر انداز کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر میں خود پر قابو نہ پا سکی، کیونکہ میرا دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس سے مخاطب ہو بیٹھی تھی اور پھر اس کے شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ میں دکھی تھی اور پچھتا رہی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی میرے ذہن میں وہ گھنونا خیال آیا اور میرے جذبات تڑپنے لگے اور میری بے زور جوانی آپے سے باہر ہونے لگی، اور میں سوچنے لگی کہ میں اس خیال کو پایا تکمیل تک کیسے پہنچا سکتی ہوں۔ گھر آنے کے بعد میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے مکمل طور پر اطمینان تھا۔ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ دوسری طرف ذیشان تھا، جو میرے شوہر کا چچا تھا۔ اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا، اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ تو وہ فوراً کمرے میں آیا۔ تب میں چیخی اور شور مچانے لگی۔ میرا بھی شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے چچا نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذیشان جس کو سن کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی۔ میرے شوہر نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ میں نے جو اس کو بتایا تھا اور اس نے وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی۔ اس نے پھر اپنے چچا کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس کا چچا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے کوشش تو بہت کی تھی، مگر اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت غریب ہے اور ضرورت مند بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ یہ سن کر میرا شوہر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم ایسا کہہ رہی ہو تو صحیح ہی ہوگا۔ اگر تم اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہی ہو اور ویسے بھی وہ تمہارا کزن ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، وہ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ایک بار تو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور مجھے اتنی زیادہ محبت اور احترام دیتے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، مگر میں ان کے ساتھ ایسے کھیل کھیل رہی تھی۔ مجھے بھی کافی زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے اپنا سب سے زیادہ مخلص اور وفادار سمجھتا تھا، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا۔ میں نے احمد کو اپنے گھر پر نوکری پر رکھ لیا تھا، اس کو چچا کی جگہ دے دی تھی اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ گھر تو بہت بڑا تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔
ہم دن رات گڈا گڑیا والا کھیل کھیلتے، میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی اور خود احمد کے کمرے میں چلی جاتی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا۔ ایک دن ذیشان کہنے لگا میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر میرے شوہر ملک سے باہر جائیں گے تو احمد ان کے ساتھ رہے گا اور احمد کے بغیر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ اب تو احمد کی مجھے عادت ہو گئی تھی، اس کے بغیر تو ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کے جائیں گے؟ آپ کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ میرا دوست ہوگا، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی، مجھے اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ پھر ملک سے وہ باہر چلے گئے۔ ایک مہینہ میں نے بھرپور انداز میں گزارا تھا اور اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے احمد کے ساتھ عیش کی تھی اور پورے پاکستان کی سیر کی تھی اور ایسی ایسی جگہ پر گئی تھی جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان دنوں نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اور پھر ایک مہینے کے بعد جب میرا شوہر واپس پاکستان لوٹا، وہ پہلے سے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے نرم انداز میں بات کی تھی مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے اپنی ملازموں کو اپنے شوہر کے کمرے میں بلایا اور حسب معمول اپنے عاشق کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ایک دم دروازے پر کمرے کی لائٹ آن ہو گئی اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ہم بہت زیادہ غریب تھے۔ ساری زندگی میں ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ 5 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ گھر کے کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ باقی بہن بھائیوں کا چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھی رعایت مل جاتی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی اور کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر آتی تھی۔ باقی بہن بھائیوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی رعایت مل جایا کرتی تھی۔ امی کے عذاب کا نشانہ میں ہی زیادہ تر بنا کرتی تھی۔ امی کو بھی میری حرکتوں پر کافی زیادہ اعتراض رہتا تھا۔ میرا باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنا، چھت پر رہنا، باہر گھومنا امی کو اعتراض تھا۔ میری امی مجھے بار بار روکتی تھی کہ کہیں آؤ جاؤ نہیں، بلکہ میں ان کی ایک بھی نہ سنتی تھی۔ ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ امی ہم بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتی تھی، انہوں نے تو ہمیں بس پیدا کر کے دنیا میں لانے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ میں ایسا سوچ سکتی تھی، اماں کے سامنے ایسا کہنے کی میری ہمت نہ تھی کیونکہ وہ چپل اتار کر ہم کو مارنے دوڑ پڑتی۔ کمانے والا صرف ابا ہی تھا، بھائی بہت چھوٹے تھے، ایسے میں گھر میں زیادہ تر سبزی ہی پکتی تھی۔ ہم روکی سوکی کھا کر گزارا کرتے تھے اور کئی دن تو فاقے بھی ہو جاتے تھے۔ ہمیں اچھا تو آج تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ احمد میری زندگی میں بہار کی مانت تھا۔ وہ لوگ کچھ ٹائم پہلے ہی ہمارے محلے میں آباد ہوئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور ہم سے بھی زیادہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ ہمیں اپنے گھر کا کرایہ دینا نہیں پڑتا تھا کیونکہ کچا ہی صحیح ہمارا گھر اپنا ہی تھا، مگر وہ لوگ بیچارے تو اپنے گھر سے محروم تھے اور کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ احمد کی کوئی بھی نوکری نہیں تھی، وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومتا پھرتا رہتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب احمد نے میرے لیے رشتہ بھجوایا تو اماں نے احمد سے یہ کہہ کر رشتہ اسی وقت مسترد کر دیا کہ لڑکے کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی کام دھندا کرتا ہے اور اس نکمے کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن رو کر یہ ہمارے گھر چلی آئے گی۔ اماں کی بات ایک حد تک مناسب تھی مگر میں پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ اس بات پر اعتراض کیا تو بہت زیادہ پٹائی کی اماں نے۔ اماں سے مار کھانے کے باوجود میں نے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ انہی دنوں اماں ابا کے ساتھ نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتی رہتی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرے بارے میں کوئی کھچڑی پکا رہے ہوں، مگر میں جانتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کافی زیادہ بد مزاج لڑکی تھی۔ تبھی ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ ابا نے میرا رشتہ اپنے باس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو میری مرضی تو معلوم کرنی چاہیے۔ میں یہ رشتہ کبھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں ادھر شادی کروں گی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ احمد میری آخری پسند ہے اور میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ اماں نے میری بات سن کر سر پیٹا اور کہنے لگی، تم اس نکمے سے شادی کرنا چاہتی ہو جو 10 روپے بھی نہیں کماتا؟ تمہیں کہاں سے کھلائے گا؟ تمہاری ضروریات کیسی پورے کرے گا؟ گھر کے خرچ کیسے اٹھائے گا؟ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب تو ابا بھی اس رشتے کے حامی تھے۔ اماں کی نسبت ابا سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ان کے سامنے تو میں ایسی بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا کو شوگر کا مسئلہ تھا، انہیں کئی سالوں سے یہ بیماری تھی
اور جب انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تو میرے ہونے والے شوہر نے بہت مالی مدد بھی کی تھی، جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ میری شادی پر میرے بہت زیادہ زیورات اور قیمتی کپڑے آئے تو یہ دیکھ کر کچھ پل کے لیے میں وقتی طور پر ہل کر رہ گئی تھی، اور پھر میں اپنی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ مگر جب اماں نے ڈرتے ڈرتے شادی والے دن یہ بتایا کہ تمہارا ہونے والا شوہر اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا، یہ سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اماں، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا سوچ کر اس شخص کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے؟ آپ کو میری حالت پر ترس نہیں آتا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کا خون ہوں۔ اماں ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی، ارے تو کیا ہوا؟ لڑکا بہت امیر ہے، پیسے والا ہے، اور تمہارے ابا کہہ رہے تھے تمہارا شوہر تمہارے ابا کا علاج بھی مکمل کرائے گا۔ کچھ ٹائم پہلے ہی ایکسیڈنٹ سے اس کی نظر چلی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کروا لے اور اس کی نظر واپس آ جائے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مما کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور اسی نفرت نے مجھے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نفرت کی آگ میں جل رہی تھی اور گناہ کی طرف چلی گئی تھی، جس نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر اور معذوری ہونے کے باوجود بھی مجھے خرید لیا تھا، مجھے میری محبت سے دور کر دیا تھا۔ میں بے تحاشا نفرت اور بدگمانیاں لے کر اس کے گھر گئی تھی۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر دل میں اس کے لیے نفرت کم نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی، اور بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بلکہ ایک طرف تو میں اس گھر میں خوش تھی، ایک تو مجھے اس کی غربت برداشت نہیں کرنی پڑتی تھی، دوسرا میرا محبوب ہر وقت میرے پاس رہتا تھا اور میں پیسے میں کھیل رہی تھی۔ مجھے ہر آسائش میسر تھی۔ جب ہم دونوں ساری دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں مدہوش تھے تو کمرے کی لائٹ اچانک آن ہونے پر ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا شوہر کھڑا تھا، وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے میری سانس رک گئی، مگر اس کے اندھا ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کافی دیر تک وہیں پر کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، اور اگلے دن جب میں صبح ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا، آنکھوں پر کالا چشمہ تھا، وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور احمد نے حیران و پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ یہ سب کیا تھا؟ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگا، میں تمہیں خوشخبری سنانا بھول گیا تھا، اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے گیا تھا، میری آنکھوں کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس کا مطلب کہ رات کو جو کچھ ہم کر رہے تھے اسے میرے شوہر نے دیکھ لیا تھا، اور میری حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے تم پر اعتبار کیا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے میرے چچا پر الزام لگایا تھا میں تب ہی چونک گیا تھا، اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے اپنے چچا کو اپنے آفس میں بلایا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس پر الزام لگا رہی ہو۔ ایسے سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد تھا، تبھی میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی اور کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے یہ خبر بھی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور جب میں آپریشن کروا کے واپس آیا تو تم نے جب ملازموں کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ ملازمہ بھی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی اور اس سے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے تو ڈر گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میں مجبور تھی، میں نے جو بھی کچھ کیا مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ تبھی میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کمرے میں آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سب یہی کر رہے ہوگے۔ اس نے میرے ہاتھ میں خاکی لفافہ دیا اور کہنے لگا، اس میں تمہاری طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا۔ میں نے بے یقینی سے اس پر نظر ڈالی تھی، اس نے تو مجھے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں چھوڑا تھا اور یہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ تبھی اس نے ایک فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگی، ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے، میں نے تمہارے نام خریدا ہے، یہ تمہارا تحفہ ہے، تمہارے لیے خریدا ہے، اور یہ تحفہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے دینا چاہتی ہوں۔ اب تم جب چاہو اس میں رہ سکتے ہو، اب تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں مرے مرے قدموں سے وہاں سے نکلے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام پر اپارٹمنٹ کر دیا تھا اور میرے پرس میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے اپنے کپڑے اور تمام زیورات بھی اٹھا کر لے آئی تھی، جو کہ کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔
ہم دونوں آ کر رہنے لگے۔ پھر عدت مکمل ہوتے ہی میں نے احمد پر زور دینا شروع کر دیا کہ نکاح کر لو۔ احمد نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ سارا دن وہ گھر پہ رہتا تھا۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں پریشان ہونے لگی تھی۔ صبح شام احمد کو کہتی کہ کوئی کام دھندا کر لو، آخر کب تک یوں گھر میں پڑے رہو گے۔ جب بھی میں اس سے یہ بات کہتی تو وہ مجھے پیار سے ٹال دیتا، مگر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اب میں غصے سے یہ بات کہتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ جب بھی اسے کمانے کی بات کرتی وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، مجھے ماننے لگتا۔ وہ نکما انسان تھا، اسے تو کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اماں کی بات بالکل صحیح تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی گن نہیں تھا۔ مگر افسوس کہ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے اس پر مر مٹی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل تک دیکھنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے، اور یہاں پر میں ہر وقت چلتے پھرتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تک تھی، مجھے کسی اچھی جگہ نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں فیکٹری میں کام کرتی رہتی۔ جب گھر میں آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور مجھے اپنے عیش والے دن یاد آتے جو میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے، اور اب تو وہ دن جیسے میرے خواب بن کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اذیت ذلت بھرے دن گزار رہی تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ کبھی مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی تھی۔ میں روتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ میں گھر اور نوکری میں جیسے گون چکر بن گئی تھی۔ میں اب ہر لمحہ پچھتاتی رہتی۔ اگر میں نے اماں کی بات مانی ہوتی اور تھوڑا سا صبر سے کام لیا ہوتا، اپنے شوہر کی عزت کی ہوتی اور محبت دی ہوتی۔ اماں نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی نفرت میں باولی ہوئے جا رہی تھی، نہیں تو آج اس کے ساتھ اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ تنگ آ کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، اور اس گھر میں جو میرے پہلے شوہر تھے جس نے مجھے اپارٹمنٹ دیا تھا اس میں رہنے لگی تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت پشیمان تھی۔ میں بہت زیادہ پچھتاتی تھی کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کا فیصلہ مان لیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، کیونکہ اب نہ تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے پہلے شوہر کے پاس۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اور میری عمر بھی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن میرے شوہر وہاں سے گزرے اور انہوں نے میرا حال دیکھا تو مجھے کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ ان کو میری حالت پر ترس آ گیا تھا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی، اور مجھے ہسپتال لے گئے اور انہوں نے میرا علاج کروایا تو میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر میرے پہلے شوہر نے مجھ سے شادی کی اور اپنے ساتھ اپنے گھر رکھا۔ اب میں بہت زیادہ خوش تھی، اور یہ سب میرے پہلے شوہر کی مہربانی تھی جس نے مجھے اپارٹمنٹ بھی دیا تھا، بعد میں عزت بھی دی تھی۔ اب میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں خوش رہتی ہوں، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ اب میرے ماں باپ بھی مجھ سے خوش ہیں، اور وہ کبھی کبھی چکر بھی لگاتے ہیں۔ میرے شوہر مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں، ان کی نظر بھی واپس آ چکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ احمد نے محلے میں کسی کے ساتھ لڑائی کی تھی اور ایک لڑکے کو اس نے گولی ماری، اس کو جیل ہو گئی تھی۔ احمد بھی اب سلاخوں کے پیچھے تھا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ تو نافرمان ہی ہوتا ہے، اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کے پاس۔ میرے اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی تھی، اور میں اللہ سے معافی مانگتی رہی تھی۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میرے پہلے شوہر کے دل میں رحم پیدا کیا، اور اسی کو میرے گھر بھیجا۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور میرے ساتھ شادی کی تھی، اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اور میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور وہ اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ میں پہلے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، اور احمد سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔